السلام علیکم. درود شریف پڑھنا. اچھا، پچھلی 3 قسطوں میں کافی ساری باتیں کر چکا ہوں. آج میں انشاءاللہ اس کو لاسٹ ایپیسوڈ کر کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہوں، اور اگر آرگومنٹ کرنے بیٹھیں تو شاید بہت ساری باتیں میرے خلاف بھی کریں آپ. لیکن میرا کام آپ کو پوائنٹ کنوے کرنا ہے، اور چونکہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ 4 قسطوں میں کیا، یہ تو کئی گھنٹوں سے بات چل سکتی ہے، اور بلکہ تب سے چلتی چلی آ رہی ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات سمیٹوں. آج ریکیپ کے طور پہ موٹی موٹی باتیں جو پچھلی قسطوں میں تھیں ان کو میں بتاتا ہوں. پچھلی ایپیسوڈز میں اس پہ بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تھا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ عزت والا سجدہ تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور عزت والا بھی اب جائز نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ایک اسپیشل حکم دیا تھا، اسپیشل آرڈیننس نکال کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا. ادروائز ہمارے لیے اب کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. تو شیطان مکر گیا تھا، اور وہ کیوں مکرا تھا؟ تکبر میں آ کے مکرا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ مردود ہو گیا تھا، اور اس کو وہاں دربار سے نکال دیا گیا تھا، اور وہ اپنی اس دشمنی میں اپنے ریونج لینے کے لیے انسان کا دشمن ہو گیا. اللہ نے فرما دیا کھلا دشمن ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی کا اظہار یہاں سے شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا. پھر وہ پورا جنت کا سین تھا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان کو وہاں سے نکالے جانے سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. یہاں سے میں نے 2 پوائنٹ بتائے تھے کہ شیطان یہ سمجھتا تھا کہ کپڑے اتر جانے سے پھر آگے گناہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو شیطان نے ایک تو یہ بتایا. دوسرا، اس کو یقین تھا کہ اس میں تذلیل ہے، تبھی دشمن کی تذلیل ہی کرتا ہے نا انسان. تو کپڑے اترنے میں تذلیل ہے، ذلت ہے انسانیت کی، اور کپڑے اترنے سے انسان کی حیا ختم ہوتی ہے، پھر وہ گناہ بڑے آرام سے کر لیتا ہے. یہ 2 پوائنٹ میں نے وہاں سے نکالے تھے. پھر اس کے بعد میں نے باتیں کی تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت مرد دنیا میں بھیجے ہیں بنا کے، تو ان میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح ان کے لیے جائز قرار دیا ہے، اور دنیا کا نظام چلتا چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نظام ایسے ہی چل رہا ہے. یہ نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اس سے پھر افزائش نسل ہے، اور یہ ایسے ہی نظام چل رہا ہے. ماں باپ اولاد، پھر وہ ماں باپ بنتے ہیں، پھر اولاد. یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. چونکہ اللہ نے عورت مرد کے درمیان محبت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، تو اس کے لیے جائز طریقہ نکاح بتا دیا. اور چونکہ شیطان بے حیائی کا کام کروانا چاہتا ہے، تو وہ اس جو اللہ نے کشش رکھی ہوئی ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے. کیونکہ شیطان کو یقیناً بڑا سکور کرنا ہے. دیکھیں، اگر میچ پھنسا ہوا ہے اور جو بیٹسمین ہے وہ بہت غصے میں بھرا ہوا ہے، تو وہ چھکے ہی لگائے گا نا. سنگل لینے سے اس کو مزہ نہیں آئے گا، وہ چھکے ہی لگائے گا. تو شیطان چھکے مارنا چاہتا ہے. چھکے کیا مارنا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ اکیلا دوزخ میں نہ جائے. اس نے اللہ کو چیلنج یہ کیا تھا کہ وہ میکسیمم لوگوں کو دوزخ میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. کیسے لے کے جائے گا؟ کھینچ کے لے کے جائے گا؟ نہیں، بہکائے گا ان کو. تو اس نے پھر چھکے مارنے ہیں، تو اس لیے وہ ان بڑے بڑے گناہوں پہ بہکانے پہ زیادہ محنت کرے گا جن پہ زیادہ بڑی سزا ملتی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے شیطان کی کوشش ہے کہ بڑے بڑے گناہ کروائے جائے، جس میں اینڈ آبجیکٹو اس کا شرک ہے. اینڈ آبجیکٹو شیطان کا شرک ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو اگر انسان مرنے کی حالت میں شرک پہ مر رہا ہے، ویسے ساری زندگی مشرک رہا لیکن مرنے سے پہلے ایمان لے آیا، سارے گناہ معاف. لیکن اگر مرنے کی حالت میں وہ شرک میں ہے تو پھر وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں ہی رہے گا ہمیشہ. یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کلیئرلی. اس کے علاوہ اگر مرا ایمان پہ ہے، پھر بہت سارے گناہ اس نے زندگی میں کیے تھے لیکن مرا مومن ہے، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ بادشاہ ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو دوزخ سے گزار کے جنت میں بھیجے. تو شیطان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو شرک پہ لانا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں بڑے کھیل کھیلوں،
چھکے ماروں اور جس سے زیادہ میکسیمم لوگ دوزخ میں جا سکیں وہ کروں. تو اس نے الٹیمیٹلی تو شرک پہ لے کے جانا ہے. اور یہ جو بے حیائی ہے جس میں زنا ایک سٹیپ ہے, یہ الٹیمیٹلی شرک پہ لے جاتا ہے, الٹیمیٹلی کفر پہ لے جاتا ہے. تو شیطان نے الٹیمیٹلی تو شرک پہ لے کے جانا ہے انسان کو, لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ, جیسے وہ غصے میں جب انسانوں کی لڑائی ہو, غصہ ہو تو ان کو وہ اور بھڑکائے گا تاکہ غصے میں ایک دوسرے کو قتل کر دے. قتل بڑا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کی طرف, قتل کی طرف اکسائے گا. پھر اسی طرح سے سود, یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, تو وہ سود پہ اکسائے گا, بڑے چھکے مارے گا نا وہ ایسے. زنا گناہ کبیرہ ہے, وہ زنا کی طرف اکسائے گا. تو میرا ٹاپک پرٹیکولرلی زنا تھا, اور اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. تو قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ جو رستے زنا کی طرف جاتے ہیں وہ رستے اللہ نے فرمایا کہ بند ہیں یہ رستے, اور ان رستوں میں جو ٹاپ کا رستہ ہے وہ بے حیائی کا رستہ ہے. یہ پچھلے جو سارے بیان تھے میں ان کی اس ٹاپک پہ ان کی سمری آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تو شیطان کی جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اور قیامت تک جب تک رہے گا, شیطان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا رہے اور زنا کی طرف لے جاتا رہے. یہ شیطان کی کوشش رہے گی. شیطان میچور نہیں ہو گیا ہے, اب شیطان پڑھ لکھ کے بڑا نہیں ہو گیا ہے. شیطان کے اب بھی وہی آبجیکٹیوز ہیں, وہ اب بھی ہمارا کھلا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا. تو وہ زنا کی طرف اکسانے والے اپنے عمل جاری رکھے گا, اور وہ ڈائریکٹلی کسی کو فوراً زنا کے لیے نہیں بھڑکاتا, وہ آہستہ آہستہ بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے. دھکیلتا بھی کیا ہے, بلاتا ہے. اور انسان جب بے حیائی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اٹ ایونچولی لیڈس ٹو زنا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بے حیائی کے زنا کے قریب بھی نہ جانا. اب اس بے حیائی میں کیا کیا شامل ہے, میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بیانوں میں مثالیں دی تھیں کہ شیطان جو ہے وہ کپڑے کم کروا رہا ہے, کپڑے کم ہوتے چلے جا رہے. میں نے سپورٹس کی مثالیں دی تھیں, چونکہ عورت میں اللہ نے یہ دیکھیں, اللہ نے مرد عورت کو الگ الگ بنائے, الگ الگ جسم کے فیچرز ہیں, الگ الگ اندر فیلنگز ہیں. تو جو عورت کی اللہ نے فزیک بنائی ہے, اگر اس کو پردے میں نہ رکھا جائے گا تو وہ زیادہ ریزن بنے گی زنا کی طرف بڑھنے کا. مرد کی فزیک پردے میں نہیں رہے گی, وہ کم ریزن بنے گی. عورت کی فزیک پردے میں نہیں رہے گی, یہ زیادہ ریزن بنے گی. اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا. تو اس لیے شیطان کیا کر رہا ہے کہ مرد کے کپڑے کم کروانے سے زیادہ فوکس اس کا عورت کے کپڑے کم کروانے پہ. تو جتنی بھی فیشن انڈسٹری ہے, جتنے بھی نئے سے نئے ڈیزائن ہیں, ان سب میں کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کے کپڑے کم سے کم ہلکے سے ہلکے سے ہوتے چلے جائیں. آپ نئے سے نئے فیشن دیکھ لیجئے, آپ جو ہورڈنگ بورڈز پہ اشتہار لگے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں, جو ٹاپ برانڈ ہیں پاکستان کے اندر کپڑوں پہ, کیونکہ عورتوں میں اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اس کو بننے سنورنے کا شوق ہے. یہ عورت میں اللہ نے رکھا ہے ایسا, تو اس کو بننے سنورنے کا شوق ہے, نئے سے نئے سجنے سنورنے کا شوق ہے. تو وہ ان برانڈز کی طرف جائے گی, اور یہ برانڈز ایونچولی بے حیائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کپڑے ہلکے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنے آپ گھروں کے اندر دیکھ لیجیے, اور جو بچیاں میری بات سن رہی ہیں, میرے لیے دیکھیں بیٹا, آپ سب لوگ میرے بچوں کی طرح ہیں. آپ جو بچیاں میری بات سن رہی ہیں وہ خود اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیجیے. جو نئے سے نئے کپڑے, نئے سے نئے برانڈ, وہ کم ہی ہو رہے ہیں. اور اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو جو ہم تک میڈیا پہنچتا ہے, پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے اس میں, ویڈیو الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے, سوشل میڈیا شامل ہے, اس میں ہم تک جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ موویز, ڈراماز, یہ سب پہنچتے ہیں. تو آج کی فلموں ڈراموں کے اندر عورتوں لڑکیوں کے کپڑے اور آج سے 20-25 سال پہلے کے عورتوں لڑکیوں کے کپڑے میں فرق ہے, فرق آ گیا ہوا ہے. اب اور اوپن ہوتا چلا جا رہا ہے, ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے. آج کے دلہن کی تیاری میں, چلیں ٹی وی جو نہیں دیکھتا, شادیوں میں تو جانا ہو ہی جاتا ہے. آج کی دلہن کی تیاری, دلہن کی ڈریسنگ اور 25 سال پہلے دلہن کی تیاری میں بہت فرق ہوتا تھا. تو شیطان نے آہستہ آہستہ انسان کو بے حیائی کی طرف لانے کے لیے کپڑے کم کروانے شروع کر دیے. ایک چیز کپڑے کم کروانے شروع کر دیے. دوسری چیز, اس نے عورت مرد میں جو فرق تھا وہ ختم کروانا شروع کر دیا. عورت مرد میں فرق ہے, اللہ نے فرق بنایا ہے, فزیکلی فرق ہے, مینٹلی فرق ہے, ایموشنلی فرق ہے. اس لیے ان کی ڈیوٹیز میں بھی فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اولاد کی پیدائش عورت کے ذریعے کر دی, تربیت عورت کے ذریعے کر دی, پالنا دودھ پلانا عورت کے ذریعے کر دیا. مرد تو نہیں کر سکتا نا یہ کہ مرد کہے جی میں بھی برابر ہوں, نہیں ہو سکتا. مطلب سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے, یہ سلسلہ مرد کے ذریعے نہیں چل سکتا, یہ عورت کے ذریعے ہی چلنا ہے. پھر اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ
سارے جو اکنامکس کے معاملات ہیں، جو کمانا ہے، جو ضرورتیں پوری کرنی ہیں، وہ مرد کے ذمے لگائی، اس کے ذمے ہیں. اگر مسلمان مرد عورت میاں بیوی ہیں اور بیوی کمائے اور اچھا گزارا ہو رہا، اور مرد کہے کہ چلو یار تم بھی تو انسان ہو، ساری دنیا میں عورتیں گھر میں بچے پالتی ہیں، اب ہم کچھ نیا کریں گے، میں گھر میں بچے پالوں گا، تم کماؤ، اور دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر چلا رہے ہیں، دونوں کی پکڑ ہے آخرت میں. اللہ مرد سے پوچھے گا تمہارا ذمہ تھا بیوی کو بچوں کو کھلانا، تم نے کھلایا؟ وہ کہے نہیں جی نہیں، میں نے یہ اپنی بیوی کو ذمہ داری دے دی. اللہ نے کہا میں نے تمہیں دی ذمہ داری. تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں بدل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ڈیفرنٹ بنایا ہے، ان میں فزیکل ڈفرینسز ہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا. فزیکل ڈفرینسز ہیں، ایموشنل ڈفرینسز ہیں، اسٹرینتھس فرق ہیں، ویکنیسز فرق ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رولز ڈفرینٹ دے دیے. اور ضروری نہیں کہ یہ رولز قرآن پاک میں بتائے گئے ہوں. کچھ رولز ہوتے ہیں جو انتہائی نیچرل ہوتے ہیں اور ازل سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے چاہے نان مسلم بھی ہوں، ان میں بھی یہی ترتیب چل رہی تھی کہ مرد کمایا کرتے تھے اور باہر کے کام کیا کرتے تھے، اور عورتیں گھر کے اندر رہا کرتی تھیں. عورت کو گھر کے اندر رکھنا عورت کی قید ہے؟ نہیں. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جب ہم فیملی باہر نکلتے ہیں گاڑی میں، تو میں گاڑی سے اتر کے دروازہ کھول کے گاڑی اندر کروں گا، پھر میری بیوی بیٹی گاڑی سے باہر نکلے گی. یہ ان کی قید ہے کہ ان کو گاڑی سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی، یہ میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں. باہر گرمی ہے، میں پروٹوکول دے رہا ہوں اپنی بیوی کو کہ میرے گھر میں وہ اے سی لگا کے بیٹھے، میں باہر محنت کروں. تو اس میں بیوی قید ہو گئی میری. ارے یہ تو میں اس کو اور عزت دے رہا ہوں، سارے سخت کام میں کروں گا، یہ میری بیوی قید نہیں ہے، میں اس کو عزت دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سٹرونگ بنایا ہے اور عورت کو ویک بنایا ہے. یہ شروع سے چل رہا ہے. تبھی اسلام سے پہلے بھی مرد ہی باہر کام کیا کرتے تھے اور عورتیں گھر میں رہا کرتی تھیں. یہ پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس لیے یہ چونکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو یہ انسانی فطرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں، اگر کوئی جی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے عورت گھر سنبھالے، مرد روزی رکھے، یا عورت ہی بچوں کی پرورش کرے؟ بہت ساری چیزیں اتنی نارمل، اتنی فطری ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بہت کلیئرلی کہنے کی ضرورت بھی نہیں. قرآن پاک میں، قرآن پاک میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کھانا منہ سے کھانا ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہیں لکھا ہو کہ کان سے نہیں کھانا. تب قرآن پاک میں تو نہیں لکھا کان سے کھانا نہیں کھانا، تو نہیں لکھا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. تو یہ انسانی فطرت کا حصہ تھا. اس کو نان مسلم بھی سمجھتے تھے کہ کمانا، باہر کے سخت معاملات کا حساب کرنا، مقابلہ کرنا ہے مرد کا کام ہے، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں جو فیملی ہے ان کو وہ شیلٹر دیا کرتا تھا. یہی اسلام نے بھی آ کے سکھایا. تو اسلام نے ذمہ داری مرد کی لگائی. تو شیطان نے ایک تو کپڑے کم کروائے ہیں، پھر شیطان نے عورت مرد کو برابر ثابت کر دیا. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ عورت مرد برابر ہیں، لیکن حقوق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے. عورت نیکی کرے گی جنت میں جائے گی، مرد نیکی کرے گا جنت میں جائے گا. عورت گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی، مرد گناہ کرے گا دوزخ میں جائے گا. عورت مسلمان ہے، اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، مرد مسلمان ہے، اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے. عورت کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتی ہے، مرد کو بھوک لگتا ہے کھانا کھاتا ہے. برابر ہے. کچھ جگہوں پر عورت کا زیادہ حصہ ہے، کچھ جگہوں پر مرد کا زیادہ حصہ ہے. کچھ جگہوں پر عورت مرد پہ پریفر کی گئی ہے. آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تمہاری ماں کا تم پہ زیادہ حق ہے. مطلب الفاظ ڈیفرنٹ ہیں. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کا. یعنی 3 دفعہ آپ نے ماں کا حکم فرمایا اور 4تھی دفعہ باپ کا نمبر آیا. تو ماں کا حق بڑھ گیا. لیکن جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کا حق بیٹی سے ڈبل ہے، تو وہاں پر عورت کا حق کم آ گیا. اس کی بھی مصلحت اللہ کو پتہ ہے، یقیناً اس کی مصلحت ہے اور اللہ کو پتہ ہے. لیکن اگر عورت یہ بحث کرے کہ نہیں میں مرد کے برابر ہوں، تو وراثت میں میرا مرد کے برابر حصہ کیوں نہیں ہے؟ بحث ہو سکتی ہے نا. اللہ نے فرما دیا نہیں ہے. پھر اللہ نے گھر کا، دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ گھر ایک ادارہ ہے، اس کو چلانے کا کوئی لیڈر تو ہوگا. تو اللہ نے مرد کو لیڈر بنا دیا. اللہ نے بنا دیا مرد کو لیڈر. اللہ نے پوچھنا ہے مرد سے اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں. تو برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرد سارے کام کر سکتا ہے وہی سارے کام عورت بھی کرے گی. میں نے اس کی مثال دی تھی اور بڑی زبردست مثال ہے کہ اگر بالر اور بیٹسمین
دونوں ٹیم میں برابر کے حصے دار ہیں اور برابر کے عزت دار ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالر اس ضد پہ اڑ جائے کہ میری چونکہ میرا برابر حق ہے تو آئندہ سے بیٹنگ میں کروں گا, بالر وہ بالنگ بیٹسمین کرے. نہیں, برباد ہو جائے گی ٹیم, سسٹم خراب ہو کے رہ جائے گا. تو عورت مرد برابر ہیں عزت میں, حقوق میں, لیکن رولز فرق ہیں. تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کو برابری کی میننگ ڈیفرنٹ بتا دی کہ جو مرد کر سکتا ہے تم بھی وہی کام کر سکتی ہو. اس سے بیلنس خراب ہو گیا معاشرے کا, اس سے معاشرے کا بیلنس خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. کپڑے کم ہو رہے ہیں, معاشرے کا بیلنس خراب ہونے لگ گیا, برابری کی ڈیفینیشن کو غلط قرار دیا گیا. اور گھروں کے اندر اگر میری بیوی میری بیٹی گھر کے اندر ہے اور میں باہر ہوں تو اس کی عزت ہے, یہ اس کی قید نہیں ہے. میں پروٹوکول دیکھیں, مجھے کیا کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں باہر محنت کر کے 5 لوگوں کی روزی کماؤں اور گھر جا کے بیوی بیٹی کو بھی کھلاؤں, ان کو کہوں تم برابر ہو, نکلو جا کے محنت کرو. جو گرلز اس وقت میری بات سن رہی ہیں, آپ کے باپ آپ کے بھائی اگر آپ کو گھر سے نکال دیں کہ جاؤ بیٹا گھر سے کما کے لاؤ باہر سے, پھر تمہیں روٹی ملے گی, تو تب آپ کو برابری کا احساس مشکل نہیں لگے گا. تو برابری ہونا اور رولز ڈیفرنٹ ہونے میں فرق ہے. تو ایک شیطان کپڑے کم کرا رہا ہے, دوسرا وہ برابری کی ڈیفینیشن غلط ڈال رہا ہے دماغ کے اندر. برابری ڈیفرنٹ ہے اور انصاف ڈیفرنٹ ہے. 2 لوگ کھانا برابر نہیں کھاتے, ایک کو 2 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے, ایک کو 1 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے. اگر ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو جس کو 2 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں اس کو 2 دینا انصاف ہے, اور جس کو 1 روٹی چاہیے ہوتی ہے اس کو 1 دینا انصاف ہے. لیکن ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں, برابر ہیں دونوں, وہ بھی 2 کھائے گا وہ بھی 2 کھائے گا, تو جو 1 کھانے میں بھر جاتا تھا وہ بیچارہ بیمار ہو جائے گا. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں دونوں 1 کھائیں گے تو جو 2 کھاتا تھا وہ بھوکا رہ جائے گا. تو برابری ڈز ناٹ مین کہ ہر چیز ہر عمل سیم طریقے سے. اگر ایسا ہوتا تو عورت مرد فزیکلی برابر ہوتے, جو نہیں ہے. تو برابری کی ڈیفینیشن چینج ہونے کی ضرورت ہے. تیسری چیز, معاشرے کے بیلنس کو خراب کرنے کے لیے شیطان ایک اور کام یہ کر رہا ہے کہ عورت کو کمانے پہ لگا دیا. میں آپ لوگوں کو بیٹا یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ CA مت کریں, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت کو بھی پڑھنا چاہیے, مرد کو بھی پڑھنا چاہیے. اور میں نے ریلائز کیا ہے کہ پڑھ لکھ کے انسان اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے, اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے. لیکن پڑھائی لکھائی از ناٹ اکول ٹو ارننگ. ضروری نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا ارننگ کے لیے ضروری نہیں. جب عورت ارن کرنے لگتی ہے, میں مرد ہوں, میں اس چیز کو چونکہ میں ایک شوہر ہوں, میں اس فیلنگ سے گزرا ہوا ہوں تو وہ بتا رہا ہوں. اگر عورت ارن کرنے لگ جائے, ایک ہے مجبوری میں ارن کرنا, مجبوری, ایک ہے ویسے ہی شوق میں ارن کرنا. شوق سے مراد کہ چلو ہمارے گھر میں 1 نہیں 2 AC ہونے چاہیے, چلو 2 گاڑیاں ہونی چاہیے, چلو ہمارے یہ خرچے ہونے چاہیے. ارے خرچے تو بہت بڑھ گئے, میری بیوی میں تو اتنے نہیں پورے کر سکتا, کوئی بات نہیں میں کماؤں گی, ہم دونوں مل کے خرچے چلائیں گے. اب یہاں پر عورت کا کمانا کیا ہو رہا ہے؟ لگژریز کے لیے. جب عورت کماتی ہے تو بیٹا مرد کے اندر ورڈ مناسب نہیں ہے لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی ورڈ نظر آ نہیں رہا, مرد کے اندر غیرت میں کمی آنی شروع ہو جاتی. ہو سکتا ہے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہوں ان میں ورکنگ ویمن بھی ہوں, ان کے گھروں کے اندر ان کی والدہ, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہے کہ جب عورت کمانے لگ جائے گی نا تو مرد کے اندر سستی آنی شروع ہو جائے گی. مرد کہے گا اچھا تم اور کماؤ پھر ہم یہ خرچہ بھی کریں گے, اچھا تم اور کماؤ پھر ہم یہ خرچہ بھی کریں گے. تو مرد کے اندر ہرس آنا شروع ہو جائے گا, چلو عورت اور کما لے. اور آہستہ آہستہ یہ چیز پہلے اس کی غیرت کو افیکٹ کرے گی, پھر ان کے درمیان ڈفرینسز آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اس کی ڈومین میں انٹر ہونی شروع ہوگی نا بیوی مرد کی. جب اس کی ڈومین میں انٹر ہونا شروع ہو جائے گی تو وہاں پر پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. تو جہاں پر عورت مرد دونوں کماتے ہیں اور عورت زیادہ کمانے لگ جاتی ہے وہاں پر معاملات خراب ہوتے دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی فیملی کے اندر بھی دیکھا ہو. جی کوئی لڑکی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے اور جو پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی مدد کرنی ہے, سر یہ نیت بالکل اچھی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے اس کو. سوال ہے کہ اگر ایک عورت ڈاکٹر بن کے یا کسی بھی اور طرح سے کسی پروفیشن میں انگیج ہو کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے, بالکل کر لے. لیکن آپ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا اس میں بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی اگر میں
خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدمت خلق کرنا میرا احسان ہے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کی کفالت کرنا مجھ پہ فرض ہے۔ تو اگر میں ان کو چھوڑ کے جاؤ تم اپنا خود ہی انتظام سنبھالو، میں خدمت خلق کرنے لگ گیا، تو پھر میں گناہ گار ہو گیا، میں نے فرض چھوڑ کے احسان کی طرف چلا گیا۔ تو جہاں عورت زیادہ ارننگ کمانے کی طرف چلی جاتی ہے، وہاں پر اس کا بیلنس خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ جو بیلنس ہے نا، جو فیملی کا ایک بیلنس ہے، وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ خیر یہ ایک بات ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، تو اس کا میں نے ذکر صرف اس لیے کیا تھا کہ شیطان ہمارے اندر کیا کیا مسائل ڈال رہا ہے۔ بہرحال عورت کی ارننگ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اس پہ دیکھوں گا اگر دوبارہ کہیں میں اس پہ ٹاپک کر سکا، کیونکہ اس پروفیشن کے اندر جو بچیاں ہیں وہ آگے سی اے کریں گی تو وہ ارن تو کرنا چاہیں گی، تو اس پہ میں انشاءاللہ علیحدہ سے کبھی بات کروں گا۔ پھر تیسرا، چوتھا، شیطان کی طرف سے جب برابری کا پہلو ڈال دیا گیا تو اس نے بڑا آسان کر دیا برابری کے نام پہ میل فیمیل بلا وجہ کا انٹریکشن، جو کہ ہمارے پروفیشن میں بہت زیادہ ہے، کہ مل کے پڑھتے ہیں، مل کے فم میں کام کرتے ہیں۔ مل کے کام کرنا اور ملے ہی رہنا یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پروفیشن کے اندر، بلکہ کیا یہ ہونا ہی تھا، جب فیمیل میل انٹریکشن ہوگا تو وہ کام سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر 3 لوگ بیٹھے، لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، آپ اگر اس طرح کے کاموں میں ہیں تو آپ میری بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، دل سے پوچھیں گے تو ان کے انٹریکشن میں پڑھائی کے علاوہ باتیں ڈیفینیٹلی ہوں گی، ہنسی مذاق ہو سکتا ہے، ویسے جنرل ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی میل فیمیل انٹریکشن ضرورت کے درجے سے نکل کے خواہش کے درجے میں جائے گا، اس میں خرابی ایونچولی ہوگی ہی ہوگی۔ جیسے 2 لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، وہ گپے مار رہے ہیں اور وہ ہم صرف دوست ہیں، ہم جی دوست ہیں صرف، انہوں نے پورے اپنے ایجوکیشن کیریئر میں بڑا اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی، پھر آخر کار لڑکی کی کہیں شادی ہوگی، لڑکے کی کہیں شادی ہوگی اور ان کی لائفز الگ ہوگی، لیکن 2-4 سال وہ دوست رہے۔ تو یہ جو دوست رہے، شاید آپس میں انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بری بات نہیں بھی کی، لیکن اس سے معاشرے میں بے حیائی ایسے پھیلی کہ ان کو دیکھنے والی 10 لڑکیاں سوچتی تھیں اچھا اس کا مطلب لڑکے سے دوستی ہونی چاہیے، وہ لڑکوں سے دوستی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 20 لڑکے دیکھتے تھے، اچھا اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے، پھر وہ بھی لڑکیوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور جب اتنے سارے لوگ ملٹی پلائی ہوتے گئے تو کہیں نہ کہیں ان میں سے 20-25 تو زنا کی طرف چلے جائیں گے نا، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ اور یہ انہی 2 لڑکے لڑکی کی وجہ سے ہوا جو دوستی کے نام پہ بس ٹائم گزار رہے تھے، انہوں نے ایونچولی سب کو لگا دیا اس کام کے اوپر۔ اور جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہم صرف دوست ہیں، تو وہ قدرت کے قانون سے لڑائی مول لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل کے اندر یہ اٹریکشن رکھی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ایک ریلیشن شپ، دوستی، فارمل ریلیشن شپ ہو اور ان کے دل میں کبھی ایک دوسرے کے لیے خراب خیالات ہی نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے نہ آئے ہوں، الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی آ ہی جانے۔ جیسے اگر کوئی ہیلمٹ کے بغیر، سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈرائیونگ کر رہا ہے، سپیڈ سے زیادہ پہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، سگنلز کبھی مانتا ہی نہیں ہے، لازمی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ نہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن بہت چانسز ہیں ایکسیڈنٹ کے۔ تو میل فیمیل انٹریکشن جب ضرورت سے زیادہ نکل جائے گا، اور ضرورت واقعی ضرورت، تو پھر وہ خرابی کی طرف جائے گا ہی جائے گا۔ اور شیطان کا ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ میل فیمیل انٹریکشن کی کہتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا۔ تو آپ کو نصیحتیں میری یہ ہیں، جمعے کا ٹائم ہے، میں اب کنکلوژن کی طرف آتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو میں، کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے، لیکن اب ان کو میں کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں۔ جو آپ میں سے میلز ہیں وہ اپنی فیمیلز کے حوالے سے، جن میں ان کی بہنیں شامل ہیں، ان کی والدہ شامل ہیں، کل کو ان کی بیوی، ان کی بیٹی شامل ہوگی، ان کے لباس کو انشور کریں کہ وہ جو لباس کے اصول ہیں شرعی ان کے حساب سے ہو۔ جو آپ میں سے فیمیلز میری بات سن رہی ہیں وہ اپنے لباس کو انشور کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہے نا۔ تو شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا کہ نہیں یہ براڈ مائنڈڈ ہو جاؤ، یہ تنگ ذہنوں کا کام ہے، نہیں۔
शैतान अभी भी उन बातों पर कायम है और मर्द औरत की जो बुनियादी फितरत है वो अपनी जगह कायम है, वो ऐसे ही रहेगी। तो एक नसीहत, जो बॉयज मेरी बात सुन रहे हैं वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी, ये 4 ही औरतें हैं जो कनेक्टेड हैं, इनके लिबास को इंश्योर करें हिकमत से, बसीरत से। ये नहीं कि जूते मारो जाके कि माँ तूने आज बाहर नहीं निकलना घर से, हिकमत बसीरत से, प्यार मोहब्बत से लिबास कोशिश करें कि शरीयत के असूल पूछें कि लिबास के असूल क्या हैं, उनको इंश्योर करें। और जो फीमेल्स मेरी बात सुन रही हैं वो इंश्योर करें इस बात को कि वो फैशन के पीछे या दुनिया वालों को देख के पीछे बेटा सीखें कि अल्लाह ने हमसे क्या रिक्वायर किया है, और यकीनन ये हमारी भलाई के लिए, यकीनन भलाई के लिए। और अगर हमें भलाई नजर नहीं भी आ रही फिर भी अल्लाह का हुक्म तो है ना, मानना पड़ेगा। तो जो फीमेल्स मेरी बात सुन रही हैं वो बेटा अपने लिबास को इंश्योर करें कि शरीयत के मुताबिक। एक नसीहत। दूसरी नसीहत, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकालें कि जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है, नहीं। मर्द के रोल्स और हैं, औरत के रोल्स और हैं। तो जो फीमेल्स मेरी बात सुन रही हैं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको कि आप मर्दों के रोल में जबरदस्ती एंटर हो कि नहीं मैं ये कर सकती हूं अगर मेरा भाई ये कर सकता है। बैलेंस खराब हो जाएगा सोसाइटी का। ये ऐसे ही होगा कि बॉलर कहे नहीं मैंने बैटिंग करनी है, बैट्समैन कहे नहीं मैंने बॉलिंग करनी है, टीम गिर जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकालें कि बराबरी मींस एक दूसरे की जगह पर आके उनके रोल परफॉर्म कर लेना, नहीं, बराबरी का ये मतलब नहीं है। कुछ पूछने लगे थे आप? तीसरी नसीहत, उन कामों से बचें, आप जवान बच्चे हैं, आप सबको आइडिया है, उन कामों से बचें जो आपको खुद फील हो रहा है कि आपकी जो 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 सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो शहवत है उनको बढ़ा रहे हैं, उन कामों से बचें। ये आप सबको पता है कि क्या है। उनमें मूवीज ड्रामास भी हो सकते हैं जो आपकी शहवत को भड़का रहे हैं। उनमें आपका ऐसी जगहों पर जाना भी हो सकता है जैसे बाजारों में लोग घूमते हैं, ऐसे गाने सुनने भी हो सकते हैं, अपने दोस्तों में बैठ के ऐसी डिस्कशन भी हो सकती है, ऐसी शायरी, ऐसे डाइजेस्ट पढ़ना भी हो सकते हैं। आप बड़े हैं और आप मेरी बात को समझते हैं कि ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपके अंदर इन इमोशंस को, इन सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाते हैं, उनसे बचें। चौथी नसीहत, बॉयज स्पेशली अपनी नजरों की हिफाजत करें और ये यकीन रखते हुए करें कि अल्लाह मुझे इससे आपसे अजर चाहिए आखिरत में। मैं आपके डर से अपनी नजरों की हिफाजत कर रहा हूं। अपनी नजरों की हिफाजत करें। जरूरी नहीं है कि अगर कोई खुल के आपके सामने आ रहा है तो आपको भी जरूर उसको आंखों से देखना है, जरूरी नहीं है। अगर कोई खुल के सामने आ रहा है तो वो अलग गुनाहगार है और आप नजरें नहीं झुका रहे, आप अलग गुनाहगार है। तो बॉयज अपनी नजरें नीची रखें, अपनी नजरें झुका के रखें, और आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी इसके लिए, लेकिन करना पड़ेगा और पॉसिबल है। और चौथी नसीहत, ये चौथी थी ना, फॉर गर्ल्स अपने आप को कवर तो करें, उसके अलावा ऐसे चलना, बोलना या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं, ये ना करें। इसमें खुशबू लगाना भी बहुत ज्यादा शामिल है। इसके ऊपर बहुत सख्त वईदें हैं, इसके ऊपर बड़ी सख्त वईदें हैं। तो चौथी नसीहत जो फीमेल्स हैं, अपने आप को प्रॉपर लिबास के साथ कवर तो करें, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज से बचें जिसमें आप लोगों की अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं। क्योंकि अगर आप लोगों की अट्रैक्शन का बाइस बन रही हैं और आप ये समझती हैं कि उनकी कमजोरी है अगर वो गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कल आपकी भी पकड़ है, क्योंकि आप क्यों किसी को बहका रही थी। तो गर्ल्स अपने आप को कवर करने के अलावा बेटा ऐसी एक्टिविटी से बचें, इस तरह चलने से, बोलने से, ऊंचा कि जी मेरी लाइफ है, मैंने मजा तो करना है, एंजॉय तो करना है, दूसरों को मसला होता है तो नहीं, दूसरों को मसला होता है इसके जवाबदेह हो जाएंगे हम। आप खुद बताएं कि अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है, या अगर मेरे ये बयान सुनने वाला कोई शादीशुदा है, उसका बच्चा है, पता है कि वो कमजोर है, और उसी के पास बैठ के उसके सामने कुछ 3-4 गंदे लोग आके गंदी गेम्स खेलें, और आपको पता है कि बच्चा अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, तो आप उनको बच्चे के सामने वो गेम्स खेलना अलाउ करेंगे? वो कहेंगे कि भाई हम आपस में गेम्स खेल रहे हैं, आपके बच्चे से कंट्रोल नहीं होता तो हमारा क्या कसूर है। तो एक्सेप्टेबल होगी बात? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर आपका बहन भाई छोटा है, बच्चा है, भतीजा भांजा है,
اور اس کے سامنے کچھ لوگ گندی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ گندی عادتوں میں پڑے ہیں جو ہم پتہ ہے کہ گندی بری بات ہے, لیکن ہے اٹریکٹیو, بچہ اٹریکٹ ہو جائے گا. تو وہ اگر بحث کریں کہ ہم اپنا کھیل رہے ہیں, ہماری جگہ ہے, پبلک پلیس ہے, آپ کا بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ کے بچے کا قصور ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی آپ لوگ ان کو الاؤ کریں گے, کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, وہ قابو نہیں کر پائے گا, برائی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ کو اپنے بچے, اپنے چھوٹے بہن بھائی کی اتنی فکر ہے, تو اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے بندے کو کوئی برائی کی طرف اٹریکٹ کرے؟ اللہ کے لیے قابل قبول ہوگا یہ؟ تو وہ جو برائی کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی اس کا مسئلہ ہے, وہ کیوں میری طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, تو اللہ اس کو ایسے تھوڑی نہ چھوڑے گا. تو اس لیے جو دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. 5ویں نصیحت, آپ نے فم میں بھی جانا ہے آگے, اور چونکہ یہ بیان میں سی فیب میں بھی ڈال رہا ہوں گا تو آلریڈی آرٹیکلز لوگوں کے چل رہے ہوں گے جو اس وقت بیان کو سن رہے ہوں گے. یہ بیٹا بہت بڑا فراڈ ہے کارپوریٹ ورلڈ کا کہ میل فیمیل ہیلدی انوائرمنٹ ہوگا, کام کریں گے, بہت بڑا فراڈ ہے. اور جو بوائز ہیں اسپیشلی میری بات سننے والے, فرمز میں کام کرنے والے, وہ اندر سے میری اس بات کو جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا فراڈ ہے. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جتنے میلز اس وقت میری بات سن رہے ہیں, آپ اپنے دل سے ایمانداری سے پوچھئے گا کہ آپ اپنی کولیگز کے بارے میں جو فیلنگز رکھتے ہیں, جو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, آپ الاؤ کریں گے کہ آپ کی بہن یا بیوی بھی اسی جگہ پر انہی عورتوں کی جگہ ہوتی؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, آئی بیٹ آپ نہیں کریں گے. تو یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا, جس میں عورت مرد مل کے ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, یہ بہت بڑا فراڈ ہے. ہاں آرٹیکلز میں عورت, ویسے تو اگر عورت اپنے لباس کا, گفتار کا خیال رکھ کے چل رہی ہے تو منع نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں بیلنس خراب ہونا ایک الگ بات ہے. اللہ نے عورت کو اور رولز دیے ہیں, مرد کو اور رولز دیے ہیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن عورت معاشرے میں اگر آتی ہے ضرورت کے تحت, اپنی لمٹس کے اندر رہ کے آ رہی ہے تو اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے بغیر انٹریکشن کے بھی کام چل سکتے ہیں. اور میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو انڈسٹری میں سروائیو کرتی ہیں, پروفیشن میں سروائیو کرتی ہیں, اور ان کے کوئی انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یہ ریکارڈنگ غلط ہو گئی مجھ سے, ریکارڈنگ بند ہو گئی, بھیجنا یاد سے. کیا بتا رہا تھا؟ یہ جو باہر کے معاشرے نے ترقی کی ہے اور اس کو بیس بنا کے کہا جاتا ہے جی دیکھیں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت ہے اس لیے وہ معاشرہ ترقی کر گیا ہے, تو اس کا مطلب عورتوں کے کام کی وجہ سے ترقی کیا ہے. تو اللہ نے اگر عورتوں میں اتنا پوٹینشیل رکھا تھا جو مردوں میں نہیں تھا, اور عورتوں نے آ کے کام کرنا تھا تو اکانومی نے ترقی کرنی تھی, تو پھر اللہ کمانے کی ذمہ داری عورتوں کو دیتا نا, پھر مردوں کو کیوں دی؟ پھر عورتوں کو دیتا نا. دیکھیں اگر عورتوں کے آنے سے ہی قوم نے ترقی کرنی تھی تو پھر تو عورتوں میں زیادہ اسکل ہے نا اس کام کا, پھر اللہ عورت کو ذمہ داری دیتا, مرد کو کیوں دی اللہ نے ذمہ داری؟ عجیب بات ہے. اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بھی عقل لگا لیں, میں بہت لمبی ریسرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا, جن ملکوں نے ترقی کی ہے اکانومی وائز, وہ اس لیے ترقی نہیں کی ہے کیونکہ عورتیں بھی ساتھ کام کر رہی تھیں, وہ اس لیے ترقی کی ہے کیونکہ انہوں نے ایمانداری سے بزنسز کیے ہیں, انہوں نے سچ بول کے بزنسز کیے ہیں, ان کے سسٹمز میں انصاف تھا, ان کے ہاں قانون کا بول بالا تھا, اس وجہ سے وہ ترقی کر گئے. میں عورت کو ڈسکریج نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ جب تک عورت اپنی لمٹس کراس کر کے نہیں آئے گی تب تک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. نہیں, عورت اپنی لمٹس میں رہ کے جو اللہ نے اس پہ لگائی ہیں, اگر آفیشیل کام کرنا چاہتی ہے تو کر لے, اس پہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ لمٹس میں رہے, پردے کی پابندی جو کچھ بھی ہے کام کریں بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ فم میں جائیں. لیکن جہاں پر آپ کا ایک صرف کانفیڈنس کی وجہ سے میل فیمیل انٹریکشن ہے کہ جب مل کے ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں, سب بکواس ہے. اور ورڈ تھوڑا سخت ہے لیکن میں اس طرح کی باتیں کرنے سے شرماتا نہیں ہوں, جو فیکٹ ہے یہ ٹھرک ہے جو میل فیمیل کی انٹریکشن میں جو ٹیم کا نام دیا جا رہا, تو یہ مرد کی ٹھرک ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے بات کرتے ہوئے. اگر آپ جو فیمیل جو میلز آرٹیکلز کرنے والے بچے میری بات سن رہے ہیں,
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو پھر آپ میں شاید کوئی مسئلہ ہے. تو بیٹا میں ان فیمیلز کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب ضرورت سے آگے نکلیں گے میل فیمیل انٹریکشن میں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی, آپ کے اپنے لیے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو 5ویں نصیحت میں یہ کر رہا تھا کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں, یا اگر آپ کو ویسے بھی بازار جانا پڑتا ہے کسی کام کے لیے, تو میل فیمیل انٹریکشن ضرورت کے درجے سے نکل کے خواہش کے درجے میں نہیں جانا چاہیے. اگر کسی عورت کو کسی دکان پہ جانا پڑ رہا ہے کسی مجبوری کے تحت, ویسے گھومتے پھرتا بازار یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے اس نے اگر کچھ خریدنے جانا ہے تو جائے, لیکن وہاں پر جا کر دکاندار سے ہنس بول کے مذاق کرنا, شگل لگانا, یہ ضروری تو نہیں ہے. ضرورت کے درجے میں یہی بات تھی نا کہ فلانی چیز چاہیے ہے, ہاں ہے, کتنے پیسے, اتنے, یہ لیں پیسے, واپس لیے, بس ختم. تو کیا ان کی ڈیل نہیں ہو سکی؟ کیا ٹرانزیکشن نہیں ہو پائی؟ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جو مریض عورت ہے اور جو ڈاکٹر مرد ہے, ان میں اگر صرف اس مرض سے ریلیٹڈ بات ہو, اس کا جواب ہو, تو کیا ڈیل نہیں ہو سکی؟ ضروری تھا کہ بیٹھ کے گپے بھی لگائیں. تو کیا اسی طرح سے آفس کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی ان کی گپوں کے بغیر؟ لیکن آپ لوگوں نے ٹیم ورک کے طور پہ اکٹھے گھومنے پھرنے بھی جانا ہے, باہر کھانے بھی کھانے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھے گا. بیٹا یہ سب دھوکہ ہے, یہ بکواس ہے سارا کا سارا. I am being bold but it is like this. تو یہ 5 نصیحتیں کی ہیں میں نے آپ کو, اور چونکہ جمعہ ہے آج, مجھے پھر ابھی نماز کے لیے نکلنا بھی ہے, تو اس بیان کو یہی روکتا ہوں. کوشش یہی کی ہے میں نے کہ آپ کو پوائنٹس کنوے کر سکوں, اور چونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے تو اس کو کسی طرح کنسائزلی میں ریپ اپ بھی کر سکوں, اور اس کا کنکلوژن بھی بتا سکوں جو میں نے آپ کو 5 نصیحتیں کی ہیں. باقی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے سوال کوئی آئے اور مجھے لگا کہ ہاں اس مزید کسی نئے ٹاپک, کسی سب ٹاپک پہ دوبارہ بیان کرنا چاہیے, تو میں انشاءاللہ کروں گا. اس ٹاپک کو بہرحال میں ان 4 پارٹس میں ٹوٹل کمپلیٹ کر کے یہیں اینڈ کر رہا ہوں, تو اگلا بیان پھر کسی اور ٹاپک پہ کروں گا. اللہ حافظ.